رکھتا ہے. جیسا کام ہوتا ہے اسی کام کی مناسبت سے وہ اس آگ کے اوپر خوشبو جلاتا ہے, دھونی جلاتا ہے. اگر اس کا مقصد دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی کرنا ہے, جدائی پیدا کرنا ہے, دشمنی ڈالنا ہے, لڑانا ہے, بھگانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو پھر آگ کے اوپر بدبودار قسم کی کوئی چیز ڈالتا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور اگر دو لڑکے لڑکیوں میں محبت کروانا ہے, کسی کی بیوی کسی کے ذمے, کسی کے کانٹے لگوانا ہے, جو اس طرح سے کرتے ہیں یہ خبیث قسم کے لوگ, تو اس وقت جو ہے, یا اسی طرح سے محبت کروانا ہے, یا مرد کو اس کی بیوی کے قریب کرنے کا جادو, یا کسی اور قسم, یا کسی جادو, یا کسی جادو کیے ہوئے آدمی کے جادو کو توڑنا ہے, تو اس وقت خوشبودار کوئی چیز اس آگ کے اوپر رکھتا ہے اور اس کی دھونی دیتا ہے. اور جب وہ دھونی پھیلتی ہے کمرے میں چاروں طرف, تو پھر وہ شرکیہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے, جس میں وہ جنوں کے سردار کی, اب وہ منتر کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, وہ منتر کون سے پڑھتا ہے, وہ منتر کیا ہوتے ہیں, وہ منتر اس جنوں کے سردار کی قسمیں کھانا, اس جن کے سردار کی دہائی دینا, جنوں کے سردار کو پکارنا اپنی مدد کے لیے, ان کے سجدے کرنا, ان کو خدائی مقام دینا, ان کی تعریفیں کرنا, ایسی تعریفیں جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں, یعنی یہ تمام سب ظاہر کفریاں ہیں, یہ تمام سب وہ کرنا شروع کرتا ہے. جیسا کہ اور ایسی حالت میں وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے, ملعون قسم کا, یعنی جنبی ہوتا ہے, گند لپیٹے ہوئے اپنے جسم کے اوپر ہوتا ہے, یعنی بالکل, یعنی سمجھئے کہ نجس ہوتا ہے وہ مکمل طور پر. اور جب وہ اس قسم کے کفریہ کلمات, کفریہ منتر پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے, تو اس کے سامنے کبھی کبھی اس کے سامنے کتے کی شکل میں یا اژدہے کی شکل میں اس اندھیرے کمرے میں اس دھوئیں کے بیچ میں کوئی ایک ہیولہ ظاہر ہوتا ہے. کتے کی شکل میں یا اژدہے کی شکل میں ایک ہیولہ نمودار ہوتا ہے, تو وہ اس کے سامنے جادوگر اپنا مقصد بیان کرتا ہے. فلاں کو فلاں سے لڑانا, فلاں کو فلاں سے لڑانا ہے, فلاں سے فلاں سے محبت کروانا, یعنی جیسا بھی مقصد ہوتا ہے اس ہیولے کے سامنے جو شیطان جو اژدہا یا کتے کی شکل میں آتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جادوگر کے سامنے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی, صرف ایک آواز آتی ہے, تو اس آواز کے سامنے متوجہ ہو کر وہ اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے. اور کبھی کبھی آواز تو نہیں آتی, بلکہ جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے, جس شخص کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے, اس کی کسی چیز پر وہ گرہ لگانا شروع کرتا ہے, اس چیز کے اوپر گرہ یعنی گیٹھے لگانا شروع کرتا ہے. مثلا اس کے بال یا اس کے کپڑے یا اس کی بنیان یا اس کے رومال یا اس کے پسینے میں جو بھی کپڑا بھیگا ہوا ہو, یعنی پسینہ لگا ہوا کپڑا جو اس کے جسم سے اس کے اوپر گرہ لگانا شروع کرتا ہے اور اپنا مقصد بیان کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جن کے حاضر کرنے کا اور جادو کرنے کا. اس طریقے پر اگر غور کیا جائے تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1, جن تاریک کمروں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی تاریک کمروں کو, اندھیرے کو پسند کرتے ہیں. نمبر 2, جن ایسی دھونی کی بو کو اپنی غذا بناتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, یعنی ایسی بو, ایسے دھوئیں کو پسند کرتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اسی طرح جنوں کی قسم کھانا اور ان سے فریاد کرنا, جن سے قسم کھانا, اس سے فریاد کرنا, یہ تو سراسر کفر اور سراسر شرک ہے. نمبر 4, جنات نجاست کو, گندگی کو, ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور شیطان نجس چیزوں سے قریب ہوتا ہے, اسی لیے وہ جادوگر نجاست کو, گندگی کو اپنے جسموں کے اوپر لپیٹے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ ایک جنوں کے حاضر کرنے کا طریقہ ہے. جنوں کے حاضر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے ذبح کرنا. کوئی کبوتر, کوئی جانور, کوئی مرغا, کوئی مرغا, کوئی بکرا, کوئی اونٹ, کوئی گائے, کوئی بیل, اس کو جیسا کہ جس جن کی جیسی منشا ہوتی ہے, جن کے سردار کی جیسی خواہش ہوتی ہے, وہ اپنی خواہش سے اس جادوگر کو مطلع کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ جنوں کا سردار اس جادوگر کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ مرغا سفید ہو یا وہ بکرا یا وہ گائے کون سے رنگ کی ہو, کون سے ٹائپ کی ہو, کون سے کلر کی ہو, اس اپنے خواہش کے مطابق اس جادوگر کو بتلاتا ہے.
عام طور پر کالے رنگ کے مرغے، کالے رنگ کی چیزیں زیادہ چلتی ہیں اور یہ جن پسند کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا یا لال رنگ کا اس طرح سے لاتے ہیں. تو وہ جادوگر مرغا منگاتا ہے مریض کے لوگوں سے کہ لے آؤ، یا کبوتر منگاتا ہے یا بطخ منگاتا ہے یا کوئی بھی چیز، اور اس کے اوپر پھر وہ جادوگر بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کے خون سے مریض کو رنگتا ہے، مریض کے اوپر اس کا خون گراتا ہے، یا اور کبھی ایسا نہیں بھی کیا جاتا ہے، کبھی رنگا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس جانور کو ذبح کیے ہوئے جانور کو کسی کھنڈر میں یا کسی ویرانے میں یا کسی کنویں میں، کسی بھی جگہ جہاں جنات لوگوں کا مسکن ہوتا ہے، کسی گھور پر، کسی گندی جگہ پر، کسی ویران باغ میں، کسی تالاب پر لے جا کے کہتا ہے اس کو لے جا کر کے وہاں پھینک دو، اسے پھینک دیا جاتا ہے. اور ایسا کرنے پر بھی اللہ کا نام لیا نہیں جاتا ہے، نہ بسم اللہ کیا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد جادوگر اپنے گھر واپس آ کر شرکیہ کلمات کی رٹ لگاتا ہے، یعنی وہی شرکیہ کلمات، وہی جنوں کے سردار کی مدد طلب کرتا ہے اور جنوں کو اپنے احکامات، جب جن اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اپنے احکامات صادر کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ جادو کرتا ہے. یہاں پر دو طریقے سے آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جن کے نام پر اس نے جانور ذبح کیا، ایک تو شرک یہ، اور دوسرا شرک اس نے یہ کیا، دوسرا شرک یہ کیا اس نے کہ اس جنوں کے سردار سے وہ فریاد کرتا ہے. تو اور یہ دونوں سراسر شرک ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کرے. اور اس کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھینکنے کے بجائے باقاعدے اس کو کیا کہتے ہیں پکایا جاتا ہے، پکا کے پھر اس کو لوگوں میں تبرک کے نام پر بانٹا جاتا ہے، تو تمام کے تمام لوگ اس کو کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ سراسر کفر ہے اور شرک ہے، اور پھر غیروں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور یہ تمام سراسر یہ حرام ہیں اور شرک ہیں. ایسے جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کیے جائیں، کسی استھان پر، کسی مزار پر، کسی گردوارے پر، کسی چبوترے پر، کسی علم پر، کسی شدے پر، کسی تعزیے پر، کسی بھی جگہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام سب حرام ہیں. یہ جانور خنزیر سے بھی بدتر ہیں اور اس کے اندر سراسر شرک ہوتا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے جو ذبح کر کے جن کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے اور وہ جادو پھر کیا جاتا ہے. تیسرا طریقہ سفلی طریقہ کہلاتا ہے. تیسرا طریقہ جنوں کو حاضر کرنے کا کون سا ہے؟ سفلی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جادوگروں میں سفلی کے نام سے مشہور ہے. اس طریقے میں کافی شیاطین جادوگروں کے انڈر میں ہوتے ہیں، جادوگروں کے قبضے میں ہوتے ہیں. بہت سارے شیاطین، بہت سارے جن اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں جگہ جگہ. اس لیے کہ یہ جادو جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کفر اور بہت بڑا شرک ہوتا ہے، اور اس میں جادوگر تمام کفر اور شرک کی سرحدوں کو بھی پھلانگ جاتا ہے اور سبقت کر جاتا ہے. بہت بڑا شرک اور بہت بڑا حرام فعل جادوگر سفلی علم میں کرتا ہے، سفلی جادو میں کرتا ہے. چنانچہ وہ کون سا عمل ہے جو جادوگر اس سفلی کے لیے کرتا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جادوگر قرآن کریم کو اٹھا کر اپنے پیروں میں جوتا باندھتا ہے، اپنے پیروں میں قرآن کریم کو باندھتا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اسی باندھے ہوئے دونوں پیروں میں قرآن کو باندھ کر کے وہ حمام یعنی لیٹرین کی طرف جاتا ہے. لیٹرین میں جا کر کے اور وہاں کفریہ کلمات بیٹھ کر کے پڑھتا ہے. کفریہ کلمات یعنی وہی کفریہ کلمات، وہی شیطان کو بلاتا ہے، پکارتا ہے اس کے سجدے، یعنی وہ شرکیہ اور کفریہ کلمات بکتا ہے. وہ پھر بیت الخلاء سے واپس آ کر اپنے حجرے میں آتا ہے اور پھر جن لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو وہ بیان کرتا ہے ان کے سامنے. تو پھر تمام جن اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان ہے اور شیطان ایسی حرکتیں کرانے سے خوش ہوتا ہے، بھائی ظاہر ہے. اور اس سلسلے میں وہ جادوگر پھر کفر کر کے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. پھر وہ جو کہتا ہے وہ شیطان اس کا وہ کرتے ہیں. اس جادو کا یہ مقام ہے سفلی علم. بعض جادوگر دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سفلی علم ہے، تو یہ جادو کا وہ مقام ہے جس تک